بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر اس کتاب میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اگر کبھی کوئی انسان بیمار پڑ گیا تو بیماری سے متعلق اور اسی طرح وہ جو بیمار ہے اس سے متعلق اور جو اس کی عیادت اور مزاج پرسی اور تیمار داری کرنے والے افراد ہیں، الغرض یہ بیماری اور بیمار، تو اس بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی اس سے قبل کے ابواب میں۔ اسی سلسلے میں ہمارے سامنے یہ باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 227 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمایا کہ باب العیادۃ جوف اللیل، یعنی آدھی رات کے وقت کسی مریض کی عیادت کرنا۔ مقصد یہ کہ اصل میں تو یہ تعلیم یہ ہے اس بارے میں، مریض کی عیادت کے بارے میں، کہ ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے کہ جو مریض کے آرام اور اس کی راحت کے لحاظ سے جو کوئی مناسب وقت ہو، تو ایسے وقت میں مریض کی تیمار داری کی جائے، عیادت کی جائے۔ لیکن اگر معاملہ نازک ہو چکا ہو کہ اس کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی ہو اور اسے اس بات کی خود ضرورت ہو کہ اس وقت کوئی اس کے قریب ہو، اس کے سرہانے ہو، کوئی اس کی مدد کرنے والا ہو، کوئی اسے سنبھالنے والا ہو، تو ایسی صورتحال اگر بن چکی ہو تو ایسے میں وقت کی پابندی کی کوئی قید نہیں ہے کہ جب بھی ضرورت پیش آئے اور ایسی نوبت آ گئی ہو تو کسی بھی وقت مریض کی عیادت کی جا سکتی ہے، خواہ وہ دن ہو یا رات ہو یا کوئی بھی وقت ہو۔ یہاں اس سلسلے میں ہمارے سامنے یہ اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 496۔ فرمایا کہ عن خالد بن الربیع قال لما ثقل حذیفہ سمع بذلك رہته والانصار۔ یہ خالد بن الربیع فرماتے ہیں کہ جب حذیفہ کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی اور یہ خبر سنی ان کے ملنے جلنے والے جو ان کے عزیز احباب تھے، اور یہ کہ وہاں اس شہر کوفہ میں اس وقت انصار مدینہ میں سے جو حضرات وہاں رہائش پذیر تھے، جب ان لوگوں تک یہ خبر پہنچی، تو یہاں ناظرین کرام یہ جو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ وہاں شہر کوفہ میں ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہونے لگی، تو اس سلسلے میں ہمیں مختصر طور پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی تھے، اور یہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی میں بالخصوص جو ابتدائی دور چل رہا تھا، تو وہاں جو صورتحال بنی ہوئی تھی کہ یہود مدینہ اور اسی طرح جو منافقین تھے، جو خفیہ قسم کے دشمن تھے، کہ جو ہمیشہ وہاں مدینہ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف اپنی خفیہ سازشوں میں اور یہ کہ مکروہ قسم کی سرگرمیوں میں وہ لوگ مشغول رہا کرتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے۔ تو ایسے میں اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ خفیہ دشمنوں کی جو خفیہ سازشیں ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو ان کا سراغ لگانا، یعنی ایسے کام کہ جن کا تعلق سراغ رسانی سے ہوا کرتا ہے کہ خفیہ دشمن کی وہ سرگرمیاں اور سازشیں، ان کا پتہ چلانا، ان کا سراغ لگانا، اور یہ کہ بروقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرنا، باخبر کرتے رہنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رازدان، اس لقب سے یہ حذیفہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئے۔ اور اس سلسلے میں یعنی سراغ رسانی کے جو معاملات تھے، تو اس سلسلے میں ان کی بڑی یادگار قسم کی خدمات تھیں۔ اور بالخصوص سن 5 ہجری میں جو غزوہ احزاب، کہ جسے غزوہ خندق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس موقع پر کہ جب صورتحال بہت زیادہ پریشان کن ہو چکی تھی، اور یہ کہ مشرکین کے جو تمام قبائل وہاں چلے آئے تھے، تمام جزیرۃ العرب سے وہ بہت بڑی تعداد میں مشرکین کی وہ فوجیں اور وہ قبائل وہاں مدینہ چلے آئے تھے، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دینے کی بری نیت اور ناپاک عزائم لیے ہوئے۔ اور یہ محاصرہ جب کافی طول پکڑ گیا، اور یہ کہ شہر مدینہ میں مسلمانوں کے لیے جو اشیاء خورد و نوش تھیں ان کی قلت کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا تھا، مزید یہ کہ موسم بھی بہت زیادہ نامناسب تھا، ناموافق تھا، کہ سردی انتہائی عروج پر تھی، اور یہ کہ طوفان اور آندھیاں چل رہی تھیں۔ تو ایسے میں بھی ناظرین کرام، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ کاش مجھے کسی طرح یہ خبر ہو سکے کہ اس وقت وہاں دشمن کا جو کیمپ ہے وہاں کیا منصوبے چل رہے ہیں، اور یہ کہ اب ان کے کیا ارادے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو کون ہے جو وہاں جائیں اور وہاں سے یہ خبر اور یہ معلومات لے کر آئے۔ اور تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب انہی پر یعنی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ پر ہی پڑی تھی، اور اس طوفانی موسم میں اور بہت ہی جو بھیانک ماحول بنا ہوا تھا کہ دشمنوں کا خوف، پھر یہ کہ سردی بہت زیادہ اور ہر طرف بہت زیادہ وہ اندھیرا پھیلا ہوا، ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دشمن کے لشکر کی جانب روانہ فرمایا تھا آدھی رات کے وقت۔ اور جب یہ روانہ ہو گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا و مناجات فرمانے لگے ان کے بارے میں، حذیفہ کے بارے میں، کہ اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ، یعنی یا اللہ تو اس کی حفاظت فرمانا، سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی اور اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، کیونکہ وہ جو صورتحال بنی ہوئی تھی کہ ہر طرف دشمن ہے، سامنے بھی پیچھے بھی دائیں اور بائیں، کہ مدینہ کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور یہ کہ اوپر بلند و بالا پہاڑوں کی جانب جب نگاہ اٹھتی ہے تو وہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی دشمن کی فوج نظر آتی ہے، اور نیچے اگر وادیوں میں کوئی اپنی نگاہ دوڑاتا ہے تو وہاں نیچے بھی دشمن کی فوج نظر آتی ہے۔
جیسا کہ قرآن کریم میں اسی واقعے کی یوں منظر کشی کی گئی ہے سورۃ الاحزاب میں، فرمایا کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ جب وہ چلے آئے تھے ہر طرف سے، اوپر بھی اور نیچے بھی، اور یہ کہ جو خطرناک صورتحال تھی تو خوف کی شدت کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں اور تمہارے دل اچھل کر گلے میں آنے لگے تھے اور تمہارے دلوں میں عجیب عجیب وسوسے پیدا ہونے لگے تھے۔ الغرض ناظرین کرام، تو سراغ رسانی کا جو معاملہ تھا، یعنی دشمن پر نظر رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت آگاہ کرتے رہنا، تو یہ اس بارے میں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی بڑی یادگار اور تاریخی خدمات تھیں۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ جب گزر چکا تو خلفائے راشدین اور بالخصوص خلیفہ دوم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب بہت وسیع پیمانے پر یہ فتوحات کے سلسلے اور نئے نئے علاقے جب فتح ہوتے چلے گئے، تب بہت سے صحابہ کرام وہ انتظامی امور کے سلسلے میں مدینہ سے منتقل ہو کر بہت سے نئے نئے شہروں میں آباد ہو گئے تھے۔ تو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ بھی کوفہ میں آباد ہو گئے تھے، جو کہ عراق کا ایک شہر ہے۔ تو وہاں کوفہ میں ان کی وفات ہوئی اس دن سن 36 ہجری کے بالکل ابتدائی دنوں میں، کہ جس دن مدینہ سے یہ خبر کوفہ پہنچی تھی کہ مدینہ میں خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کی حیثیت سے آج اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، تو وہ جو دن تھا کہ جب یہ خبر مدینہ سے کوفہ پہنچی تھی، اسی دن ان کا انتقال ہوا، اور انتقال سے کچھ قبل یہ صورتحال پیش آئی جو کہ یہاں بیان کی گئی ہے، کہ جب لوگوں کو یہ خبر پہنچی اور بالخصوص انصار مدینہ میں سے جو حضرات وہاں کوفہ شہر میں آباد ہو گئے تھے، وہ وہاں پہنچے، کیونکہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ خود بھی انصار مدینہ سے ان کا تعلق تھا۔ تو جب انہیں یہ خبر ملی کہ حذیفہ کی طبیعت زیادہ ناساز ہو رہی ہے، یہ وہاں پہنچے، فَأَتَوْهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ او عند الصبح، آدھی رات کے قریب یا جب صبح طلوع ہونے والی تھی، تب یہ سبھی لوگ وہاں ان کے پاس پہنچے، یعنی حذیفہ کے پاس۔ قال أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ، تب حذیفہ رضی اللہ عنہ ان سے یوں دریافت کرنے لگے کہ یہ کون سا وقت چل رہا ہے، یعنی جب انسان زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، بالخصوص اگر بخار زیادہ شدید ہونے لگے تو انسان کے حواس متاثر ہوا کرتے ہیں اور اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دن ہے یا رات ہے، صبح ہے یا شام ہے، یہ کیا وقت چل رہا ہے۔ تو چونکہ اس وقت حذیفہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ طبیعت زیادہ خراب ہو چکی تھی، لہذا انہیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ کون سا وقت ہے۔ تو ان لوگوں سے جو عیادت کے لیے آدھی رات کے وقت وہاں پہنچے تھے، تو ان سے یہ پوچھنے لگے کہ أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ، یہ کیا وقت چل رہا ہے۔ قلنا، ہم نے یوں جواب دیا کہ جوف اللیل او عند الصبح، آدھی رات ہے یا تقریباً یہ کہ صبح طلوع ہونے والی ہے۔ قال اعوذ باللہ من صباح النار، یہ بات سن کر حذیفہ یوں فرمانے لگے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ایسی صبح سے
کہ جو مجھے جہنم میں پہنچانے کا سبب بن جائے. یعنی تم لوگوں نے یہ بات بتائی کہ آدھی رات ہے یا صبح کے قریب کا وقت ہے، صبح طلوع ہونے والی ہے، تو نہ جانے صبح تک میں جیوں گا یا اگلے جہان کی طرف کوچ کر جاؤں گا. تو اگر میں اگلے جہان کی طرف کوچ کر گیا، میری وفات ہو گئی، تو پھر اللہ نہ کرے کہ ایسا معاملہ ہو کہ میرا انجام اور میرا ٹھکانہ کہیں جہنم میں ہو. تو میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ایسی صبح سے کہ جو میرے لیے جہنم میں پہنچنے کا کہیں سبب نہ بن جائے. یعنی جہنم کی آگ سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. تو ناظرین کرام، اس میں ہمارے لیے بہت ہی فکر کی بات ہے، قابل غور معاملہ ہے کہ یہ حضرات، یہ جلیل القدر قسم کی یہ شخصیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے تمام دنیا انسانیت میں وہ انہی کا ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ تمام زندگی انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر یہ یادگار اور جلیل القدر قسم کی یہ عظیم ترین ان کی خدمات، ان کے کارنامے، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر ہے کہ نہ جانے میرا انجام کیا ہوگا اور میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. میرا آخری ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا خدا نخواستہ جہنم میں ہوگا. تو یہ معاملہ اور یہ انداز فکر کہ تمام زندگی اچھے کاموں میں بسر کی ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کی ہے، برائیوں سے بچتے ہوئے بسر کی ہے، لیکن اس کے باوجود فکر ہے. اور جیسا کہ قرآن کریم میں اسی بارے میں اہل ایمان کی جو منظر کشی کی گئی ہے کہ وہ اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے یہ اچھے کام اللہ کے ہاں قبول ہو سکیں گے یا اللہ ہی جانے کیا معاملہ ہوگا. تو اس سلسلے میں ناظرین کرام بقیہ گفتگو کے ہمراہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.